العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کون سی رائے؟ ہاں، پہلی رائے میں تقویٰ سے مراد ہے ہوا اہل ان یتقی، یعنی تقویٰ کے اہل ہونے سے مراد ہے اللہ اس کا لائق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص تقویٰ اختیار کرنے کے لائق ہے۔ دیکھیے سورۃ القیامہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ بڑی اہم صورت ہے اور ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ جیسے علامہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے اس کا درجہ جو ہے وہ 31 نمبر قرار دیا سورہ قیامہ کا، یعنی نزول کے اعتبار سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی اسم مروی نہیں ہے، لیکن جو اسم مشہور ہے صحابہ اور تابعین میں اور اسی طریقے پر جو مصاحف بھیجے گئے تھے اس میں وہ دو اسماء ہیں۔ ایک ہے سورہ لا اقسم، یعنی جو شروع ہو رہی ہے سورہ لا اقسم، اور دوسری ہے سورۃ القیامہ جو ہمارے ہاں مصاحف میں درج ہے۔ تو بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے لا اقسم بیوم القیامہ۔ دیکھیں یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہوا اس لا کی تعیین کے بارے میں، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہاں پڑھ چکے ہیں؟ لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فلا اقسم برب المشارق والمغارب، وہاں بھی یہی تھا۔ اسی طرح فلا اقسم سورہ تکویر میں بھی ہم دیکھیں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اسی طرح لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اختلاف کیا ہے؟ لا زائدہ ہے یا لا نافیہ ہے، یہ دو قسمیں ہو گئی، بات واضح ہے۔ لا زائدہ ہے یا لا نافیہ ہے۔ لا نافیہ میں پھر مزید دو قسمیں ہو گئی، بھئی لا نافیہ قسم کی نفی ہے یا مخاطبین کی نفی ہے، بات واضح ہے۔ یہ اقوال کا احاطہ ہو گیا، یعنی لا جو ہے یا کیا ہوگا؟ زائدہ۔ زائدہ سے مراد کیا ہے؟ لا اقسم بمانا لا اقسم، میں یقیناً قسم کھاتا ہوں، یعنی لا زائدہ تاکید کے لیے آ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جیسے لا زائدہ، جیسے اللہ فرماتے ہیں ما منعک الا تسجد اذ خلقت، یعنی اللہ تسجد کبھی ہے ان تسجد، ما منعک ان تسجد، لیکن کیا آیا؟ لا تسجد۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور کہا ہے ما منعک الا تسجد، ایک اور جگہ بھی ہے لا زائدہ جو ہے وہ یاد نہیں آ رہا۔ خیر، تو لا زائدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گویا اسی مفہوم کی تاکید کر دیتا ہے جس مفہوم میں وہ جملہ آ رہا ہے۔ اگر وہ جملہ نفی میں آ رہا ہے تو نفی کی تاکید ہو جائے گی، اس بات میں آ رہا ہے تو اس بات کی ہو جائے گی۔ ہاں دوسری جیسے سورہ حدید کی آیت ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، یہاں دونوں آرام موجود ہے، لا زائدہ اور عدم لا زائدہ کے ساتھ، لیکن جو لا زائدہ کی تفسیر ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں ہے لِأَن يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو لا يقدرون علی شیء من فضل اللہ، اللہ کے فضل پر انہیں کوئی قدرت اب حاصل نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لا زائدہ جس کے اندر تاکید ہے۔ لا نفی کا مفہوم کیا ہے؟ لا نفی یہ ہے کہ یہ قسم کی نفی ہو، یہ بھی سلف کی رائے، یہ ذہن میں رکھیے، یہ آراء سلف میں ہے، یعنی لا اقسم سے مراد ہے میں قسم نہیں کھاتا، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی بات واضح ہے کہ میں قسم ہی نہیں کھاتا۔ کس بات پہ قسم نہیں کھاتا؟ کس کی قسم نہیں کھاتا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے قسم کھانے کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے کوئی نفس لوامہ کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ الامر اوضح من هذا، امر اس سے زیادہ واضح ہے کہ میں ان چیزوں پر اور ان چیزوں کی اور ان چیزوں پر قسم کھاؤں۔ بات واضح؟ یہ کب ہوگا؟ بعض نے جن میں حسن بصری ہے انہوں نے کہا کہ بھئی لا اقسم، یہ رائے مشکل ہے، عمر بھی ہے بس اس لیے بیان کی جا رہی۔ لا اقسم بیوم القیامہ میں لا جو ہے وہ زائدہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اور لا اقسم بالنفس اللوامہ میں کیا ہے؟ لا نافیہ کہ میں قسم نہیں کھاتا۔ وہ کس بنا پر ہے؟ جن مفسرین نے کہا کہ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو کافر ہے، جیسے آگے ہم دیکھیں گے نفس لوامہ میں مختلف آراء ہیں، تو جنہوں نے کہا کہ وہ نفس کافرہ ہے تو اللہ گھٹیا چیزوں کی تو قسم نہیں کھاتے، مطلب قرآن مجید میں مقسم بھی جن کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ کی عظیم و شان مخلوق ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ یہ نفس کافرہ ہے جو قیامت کے دن اپنے آپ پر ملامت کرے گا کہ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وکنت من الخاطئین، اس طریقے پر، تو بھئی اللہ اس کی قسم کیوں کھائے گا؟
کوئی عظیم شے تو ہے نہیں، لہذا اس کی قسم کوئی نہیں کھائی، تو قسم کس کی کھائی ہے؟ قیامت کے دن کی کھائی ہے. اور لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی کوئی قسم نہیں. یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ضعیف محسوس ہوتی ہے. بات واضح. تیسری رائے کیا ہے کہ یہ جو لا ہے نفی کا، لیکن نفی مخاطبین کی. کہا کہ یہ بھی عربوں کے ہاں جیسے ہے، یعنی شروع میں آپ بولتے ہیں لا کر کے، جیسے اردو میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ کلام شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ نہیں سے. کئی دفعہ تو نفی ہوتی ہی نہیں ہے، تاکید کے لیے نہیں لا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نہیں، اور پھر اس کے بعد کس بات کی نہیں وہ نہیں پتہ، نفی کا نہیں پتہ کس بات کی، بلکہ اپنی اگلی بات کی تاکید میں گویا پہلے نفی، اس کے سوا ہر بات کی نفی ہے نہیں. بات واضح. یہ اسلوب ہے نا ہمارے یہاں بھی اردو میں. تو یہ کون سا اسلوب ہے؟ اگر ہم بالفرض یہاں ریلیٹ کریں تو وہ ہے لا، یہ ہے نافیہ لیکن تاکید کے لیے، یعنی تاکید کے لیے، یعنی لا اصل میں زائدہ ہے، نفی کے مفہوم میں آیا ہے، حقیقت اس کی نفی نہیں ہے بلکہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ تاکید ہے. تو اگلی بات یہ تھی کہ لا جو ہے وہ کئی دفعہ آپ کی بات کی نفی کرنے کے لیے میں پہلے کیا کہتا ہوں؟ نہیں، اور پھر اپنی بات شروع کر دیتا ہوں کہ آپ کی باتیں غلط ہیں، میں اپنی بات. تو بعض نے کہا کہ یہ لا، اور یہ قبیرہ ہے، بہت بڑے بڑے مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے کہ بھئی لا میں ان کے افکار کی نفی ہے. بھئی تمہارا یہ کہنا کہ قیامت نہیں آئے گی، لا، بلکہ میں تو قیامت کی قسم کھاتا ہوں. تم کہہ دو کہ قیامت نہیں آئے گی تو میں قیامت ہی کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ اس میں گویا جو بلاغی اصول ہے بظاہر اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے نا. خلاف ورزی یہ کی گئی ہے کہ بھئی قسم آپ اس شے کی کھاتے ہیں جو آپ کے اور آپ کے مخاطبین کے درمیان متفق علیہ ہو، اس کی قسم کھا کے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے نا جو مختلف ہی ہو. تو مقسم بھی تو متفق ہوتی ہے، متفق ہوتی ہے، اور مقسم علیہ کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہی ہوتی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. یہ سب باتیں دیکھ رہے ہیں لوگ، سب کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. بات واضح. تو یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. یہاں تو یہ اسلوب اختیار نہیں ہو رہا، یہاں تو جس بات کا اس بات مقصود ہے اسی کو دلیل بنا لیا، اسی پر قسم کھا لی گئی. وہ کیا ہے؟ قیامت کو تو وہ مان ہی نہیں رہے، اس کی قسم کیوں کھائی جائے؟ تو چونکہ وہ نہیں مان رہا ہے نا، تو کہا گیا تم نہیں مانتے نا. قیامت خود اتنی واضح بات ہے خدا کے بتانے کے بعد، اور عقل کے لیے ماننا اتنا آسان ہے اس کو کہ گویا اس کی قسم کھا کر اور چیزوں کو ثابت کیا جا سکتا ہے. بات بات یعنی لا، یعنی کل ما تقولون فی نفی یوم البعث باطل، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو سب باطل ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں تو قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی تیسری رائے. ہاں، ان کے کلام کی نفی لا، جیسے آپ یہاں جیسے کوما سے لگا لیں گے ایک ایکسکلیمیشن مارک ہوگا نا، جیسے لا اور اس کے بعد اقسم. لیکن اب اس طرح یہ قرات کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے پڑھیں، لا اقسم بیوم القیامہ پڑھیں گے ایسے ہی، لا اقسم بیوم القیامہ. یہ تو مفہوم کرتے بات سے. مقسم بھی یوم القیامہ ہے، وہ ہم آگے دیکھیں، وہ محذوف ہے، وہ بھی اصل میں یوم القیامہ. دیکھو مقسم بھی وہ ہوتا ہے جس کی قسم کھائی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں والذاریاتی، کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ذاریات کی. یہ تو ہو گیا مقسم بھی. مقسم علیہ ہوتا ہے جس کو آپ آسان الفاظ میں نحو میں جواب قسم بھی کہہ دیتے ہیں. جواب قسم وہ کیا ہوتا ہے؟ مقسم علیہ، جس کے اس بات پر قسم کھائی جاتی ہے. تو وہاں جیسے والذاریات میں کیا ہے؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. بات واضح. ہاں، یہ ایک الگ مبحث ہے کہ قسم اور مقسم بھی اور مقسم علیہ میں دلیل مدلول کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں. یہ خود اہل بلاغت کے ہاں مختلف ہی بات ہے، یعنی ضروری نہیں ہے. وہ قسم کھائی جاتی ہے آپ کو اپنی بات کا یقین دلوانے کے لیے کہ بھئی میں قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، مان لو نا. پھر کیوں نہیں مانتے؟ سمجھ میں؟ اب وہ دلیل ہوتی ہے کہ نہیں. یہ جیسے مولانا حمید الدین فرائی اور مولانا امین حسن اصلاحی، ان کے موقف میں جیسے وہ گواہی کا مفہوم لاتے ہیں قسم میں. وہ کیا کہیں گے؟ جیسے والعصر آپ ترجمہ پڑھیں گے نا کہ زمانے گواہ ہے. زمانہ گواہ کیا مطلب؟ زمانے کی قسم ہے یا گواہ ہے؟ یہ جو زمانے کی گواہی کا مفہوم ہے، اسی طرح والذاریات ذروا، ہوائیں گواہ ہیں، فلاں گواہ ہے. یہ سب مفہوم کیا بتا رہا ہے کہ بھئی مقسم بھی اور مقسم علیہ میں دلیل اور مدلول کا تعلق بھی ہے.
عمومی رائے یہ تھی کہ مقسم بھی اور مقسم علیہ میں دلیل اور مدلول کا رابطہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ دلیل اصل میں مقسم بھی نہیں ہوتی، دلیل میرا قسم کھانا ہوتا ہے۔ یعنی جب میں قسم کھا کے کوئی بات کرتا ہوں، جیسے آج بھی کچھ لوگ جو غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اپنی کسی عزیز شے کی قسم کھا لیں گے، وہ یہ تھوڑی اس لیے بتانے کے لیے کہ بھئی میرے سر کی قسم سے مراد یہ کہ سر دلیل ہے اس بات پر، یہ تو مراد نہیں ہوتی ان کی۔ مراد کیا ہے کہ میں اتنی عزیز شے کی قسم کھا رہا ہوں، تو مانتے کیوں نہیں ہو تم؟ اس لیے آپ دیکھیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تو وہاں بھی کیا ایک عرابی نے سنا کہ بھئی آخر خدا کو قسم کھانے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کہ خدا قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ بھئی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے، تو خدا کی بات تو ویسے ہی قابل قبول ہونی چاہیے تھی، تو قسم کھانے کی نوبت کیوں آ گئی؟ تو اصل میں یعنی گویا وہ عرابی کیا سمجھ رہا ہے کہ بھئی قسم تو ایک بالکل لاسٹ ریزورٹ ہے، جیسے بالکل آخری بات ہے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ بھئی میری بات صحیح ہے، تو اگر بندہ سچا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کروانے میں اسے قسم تک پہنچانا اچھا نہیں ہے نا، کہ آپ کہیں گے اسے قسم تک پہنچوائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے متہم کر رہے ہیں۔ تو اس عرابی نے اس کو یوں سمجھا کہ قسم کا مطلب یہ ہے کہ گویا مخالف کو کامل یقین دلوانے کے لیے کوئی بڑی ہستی قسم کھا لے کسی بات کی۔ اللہ عالم۔ جی، یاد دہانی کروانا، اصل میں یہ مصدر ہے، یاد دہانی کروانا، لیکن وہ بمعنی اسم ہی استعمال ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ میرے خیال میں آخری نشست میں ہم نے سورت کی ابتدا کر دی تھی، شاید ایک یا دو آیات، تو بہرحال شروع سے ہی کرتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ ہے، بالاجماع مکی صورت ہے، اور زمن نزول یا آپ کہیں کہ جو نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 31، اور یہ ذکر کیا گیا کہ سورۃ القارعہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ اس لا کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی کہ علماء کی ایک سے زیادہ آراء ہے۔ ایک رائے جو امام راضی علیہ الرحمہ نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ لا سے مراد ہے میں قسم نہیں کھاتا، یعنی لا اپنی حقیقت پر ہے، لا اقسم مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں۔ اچھا، ہم یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک رائے کو راجح قرار دیں اور دوسری کو مرجوح قرار دیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو مفسر بیان کر رہا ہے وہ رائے اس کے ہاں تو راجح ہی ہوتی ہے۔ تو ہمارا راجح کہنا یا مرجوح کہنا یہ بالکل ایک نسبی سی ریلیٹو سی بات ہے، کہ ہم کہیں گے کہ بھی فلاں رائے راجح ہے، فلاں تو امام راضی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے بالفرض، امام راضی فرمائیں گے کہ نہیں میرے ہاں تو یہ رائے راجح۔
تو امام راضی علیہ الرحمہ کے ہاں جو رائے راجح ہے وہ یہ ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، اور میں نفس لوامہ کی بھی قسم نہیں کھاتا۔ اچھا، اگر یہ رائے اختیار کی جائے، چاہے ہم اسے راجح کہیں یا مرجوح، تو اس کی توجیہ کیا ہوگی؟ اس کی توجیہ یہ ہے کہ میں قسم کھانا چاہتا ہوں، لیکن میں قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ جس چیز پر قسم کھانی ہے اسے قسم کی حاجت نہیں، یعنی وہ اتنی ظاہر ہے، وہ اتنی باہر ہے، وہ عقول پر اتنی واضح ہے کہ قسم کھانے کی حاجت نہیں، تو میں قسم نہیں کھاتا۔ یعنی تم کہتے ہو قسم، میں نہیں، قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو یہ توجیہ امام راضی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہے، خلاصہ ہے، اور اس کو راجح قرار دیا۔ دوسری رائے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لا زائدہ کے طور پہ آ جاتا ہے، یعنی لا زائدہ سے مراد صرف یہ ہے کہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے وہ زائدہ ہے، اپنا معنی وہ رکھتا ہے۔ یعنی لا زائدہ یا جو بھی لفظ آئے قرآن مجید میں، اگر اس کے بارے میں مفسرین یہ کہیں کہ وہ زائدہ ہے، تو وہ زائدہ معنی کے اعتبار سے نہیں ہے، مبنی کے اعتبار سے۔ یعنی مبنی کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کو کہتے ہیں۔ لیکن کیا الفاظ اگر نحوی ترکیب کے اعتبار سے زائد ہیں تو کیا کوئی معنی اضافی نہیں دیتے؟ تو کہتے ہیں نہیں، معنی کے اعتبار سے کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا۔ تو لہذا جب وہ کہیں گے لا اقسم بیوم القیامہ کہ یہ لفظ زائد ہے، تو پھر یہ معنی کیا دے رہا ہے؟ چاہے زائد ہو، تاکید کا، یعنی لا اقسم قریب قریب ہو جاتا ہے لا اقسم، اگرچہ یہ قرأت شاذہ ہے، یہ قرأت موجود ہے لیکن یہ قرأت متواتر نہیں ہے، وہ کہ لا نہیں بلکہ لا اقسم، میں یقیناً قسم کھاتا ہوں۔ تو یہاں لا تاکید کے لیے زائدہ، تو پھر ترجمہ بنے گا کہ بھئی میں تو یقیناً قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ دوسری رائے۔ تیسری رائے، اچھا اس رائے پر امام راضی علیہ الرحمہ نے جیسے کچھ اعتراضات وارد کیے ہیں اور اسے ضعیف قرار دیا۔ تیسری رائے جو جیسے الفراء اور ابو عبیدہ جو معانی القرآن والے ہیں، ان لوگوں نے اختیار کی ہے، وہ یہ ہے کہ لا نفی کے لیے ہے، لیکن نفی ما بعد پر وارد نہیں ہو رہی بلکہ ما قبل پر وارد ہو رہی ہے۔ یعنی فرق کیا ہے؟ پہلی رائے میں بھی ہم نے لا کو نافیہ ہی قرار دیا تھا نا، یعنی لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا تو لا نافیہ ہی ہوا۔ تیسری رائے میں بھی لا نافیہ ہے، لیکن اس کی نفی متعلق ما بعد کے نہیں ہے اقسم سے بلکہ ما قبل سے۔ اچھا، ما قبل کیا ہے پھر؟ ما قبل ان کا قیامت کا انکار ہے نا، وہ قیامت کو نہیں مانتے مشرکین مکہ۔ تو کس خیال کی نفی ہو رہی ہے، کس عقیدے کی نفی ہو رہی ہے؟ ان کے خیال کی، ان کے عقیدے کی۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، لا تمہارے خیالات کی نفی کرتا ہوں، اقسم بیوم القیامہ، میں تو قیامت کے دن کی قسم کھا لیتا ہوں۔ بات بات یہ جیسے کچھ لغویین کی ہے، ابو عبیدہ ہے جن کی کتاب کا نام ہے مجاز القرآن، جیسے فراء ہے جن کی کتاب کا نام ہے معانی القرآن۔ تو یہ بڑی مفسرین ان دو کتابوں سے کثرت سے نقل کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے نا فراء نے یہ کہا، آپ کو ملے گا زاد المسیر میں، ابن کثیر میں، امام راضی علیہ الرحمہ کے ہاں، ابن عطیہ علیہ الرحمہ کے ہاں، کشاف زمخشری کے ہاں، وہ کہیں گے فراء نے کہا۔ فراء نے کہاں کہا؟ وہ معانی القرآن کتاب ہے جو ابھی بھی مطبوع ملتی ہے، موجود ہے اس وقت کتاب، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، وہیں سے نقل کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابو عبیدہ کی جو کتاب ہے اس کا نام مجاز القرآن ہے، وہ بھی مطبوع ہے، وہ بھی ملتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں سے نقل کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ وہ بھی وہیں سے نقل کرتے ہیں۔ بات واضح ہے؟ یہ رائے جیسے پچھلے زمانے میں مولانا حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ اور مولانا امین حسن اصلاحی، اور پھر اس کے بعد جو ان کے نہج پہ چلنے والے لوگ ہیں جو تفسیر میں جیسے ان کے، وہ اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کون سی رائے؟ لا نافیہ ہے لیکن نافیہ ما قبل کا ہے، اور اقسم بیوم القیامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کون سی رائے راجح؟ اللہ بہتر جانتا ہے، مطلب ہم نہیں جان سکتے۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ دیکھیے یہاں لا کے بارے میں وہی تین آراء ہوں گی، لیکن یہاں ایک رائے سیدنا حسن بصری سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ لا اقسم بیوم القیامہ میں تو قسم کھائی جا رہی ہے، وہاں لا اقسم کے معنی میں ہے، اور یہاں فرماتے تھے کہ نفس لوامہ کی قسم کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، میں نفس لوامہ کی قسم نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ کیا بیان کی انہوں نے، یا انہوں نے بیان نہیں کی، ان کے قول کی توجیہ جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں عمومی جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق میں عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔
آپ دیکھیں والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا والنازعات، فرشتوں کی قسم ہے، والشمس وضحاها والقمر، اور اپنی قسم کھائی فورب السماء والارض انه لحق۔ نفس لوامہ کے بارے میں چونکہ مفسرین کی آراء میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نفس کافرہ ہے، ابھی ہم وہ عرض کریں گے۔ کافر کے نفس کی حقیر شے کی قسم کیسے اللہ کھائے گا؟ یعنی ولا لا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ چونکہ خسیس ہے، حقیر ہے، دنی ہے، ادنا وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں گھٹیا چیزوں کی قسم نہیں کھاتے، تو نفس لوامہ گھٹیا ہے لہذا اس کی قسم نہیں کھاتا۔ عجیب بات ہے کہ سیدنا حسن بصری سے یہ مروی ہے، اور پھر سیدنا حسن بصری ہی سے مروی ہے کہ یہ نفس لوامہ جو ہے وہ مومن نفس ہے، تو اگر مومن نفس ہوتا تو پھر بہرحال وہ گھٹیا نفس نہیں ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ رائے ضعیف ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے جو آراء مروی ہیں وہ جیسے ضروری نہیں کہ وہ تفسیری آراء، وہ بعض کہا کرتے تھے، بعض کی زبان میں بندہ بہت دفعہ کچھ اقوال اختیار کر لیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اس کے اپنے اقوال ہیں، لیکن بہرحال صرف یہ عرض کرنے کے لیے کہ علماء نے یہ رائے نقل کی ہوئی ہے، ولا اقسم بیوم القیامت، کہ اس کی تو میں قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، لیکن میں نفس لوامہ کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ نفس لوامہ کافر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا مبحث ہے اس آیت میں کہ نفس لوامہ سے کیا مراد ہے، تو نفس لوامہ کے بارے میں ایک مشہور رائے تو یہی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ لفظ لوامہ نفس کافرہ ہے، اور نفس کافرہ سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اپنے اوپر ملامت کرے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بھئی میں یہ کر لیتا کاش کہ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ تو قیامت کے دن موت کے موقع پہ نفس کافرہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، تو ملامت گر نفس کافرہ جو ایمان نہیں لائے۔ یہ رائے بھی سلف سے مروی۔ دوسری رائے بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بھئی یہاں نفس کافرہ اور نفس مومنہ سب مراد ہے۔ سب مراد ہونے سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن صاحب ایمان بھی اپنے اوپر ملامت کرے گا، اس وجہ سے کہ وہ اعمال میں اس نے اضافہ کیوں نہیں کیا، وہ بہت کچھ کر سکتا تھا جو اس نے نہیں کیا، اور کافر کی ملامت تو بالکل بات ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نفس لوامہ میں تمام نفوس شامل ہیں، نفوس انسانیہ سب کے سب۔ اس پر بھی جیسے مفسرین نے کچھ اعتراضات اٹھائے ہیں کہ اگر قیامت کے دن بات ہو رہی ہے تو صاحب ایمان کی ملامت سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیونکہ ملامت کا مطلب ہے ضیق نفس کا شکار ہوگا، بہت افسوس اور حزن کی کیفیت ہوگی۔ ہمیں تو صاحب ایمان کے بارے میں بتایا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جیسے ان اعتراضات کو اٹھایا گیا اس رائے پر۔ تیسری رائے حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ نفس لوامہ صاحب ایمان ہے بس، اور آخرت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی۔ پہلے دونوں قولوں میں ہم نے کیا دیکھا کہ تمام نفوس شامل ہیں، تب بھی اگلے عالم کی بات ہو رہی ہے، اور اگر نفس کافرہ ہو تب بھی اگلے عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اس تیسرے قول میں فرماتے ہیں کہ یہ نفس مومنہ ہے پھر دنیا۔ اب وہ اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تر المؤمن دائما یلوم نفسہ، آپ صاحب ایمان کو دیکھیں گے کہ ہر وقت اپنے اوپر ملامت کرتا رہے گا۔ وَتَرَ الْمُنَافِقَ يَكُونُ رَاضِيًا بِنَفْسِهِ، منافق ہمیشہ اپنے نفس سے راضی ہوتا ہے، یعنی بالکل جیسے وہ کہے گا میں دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے ٹھیک چل رہا ہوں۔ اور صاحب ایمان کیا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے نفس سے راضی نہیں ہوگا، رضا کی حالت میں نہیں ہوگا، مستقل ملامت کرے گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، جیسے جس کو آپ نفس ملامت گر کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ نفس مومنہ ہے۔ کوئی بھی یہاں رائے اختیار کی جا سکتی ہے۔ امام ابو منصور الماتوریدی علیہ الرحمہ نے جن علماء نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نفس خسیسہ کی قسم کیسے کھائے گا کافر کی یا اس کی، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے کھائی بھی ہے قرآن مجید میں، اور فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میں فرماتے ہیں وما ولد اور والد میں کیا نفس لوامہ شامل نہیں، تو کہتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے ووالد وما ولد، اور وہ تمام ما ولد کی قسم۔ اگرچہ وہ استدلال بھی اتنا کبھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ مخالف فریق کہے کہ میں والد وما ولد سے خاص مولود مراد لے رہا ہوں، واللہ اعلم۔ تیسری بات یہ ہے کہ نفس لوامہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کیا مراد ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے ہاں بھی نفس لوامہ اگر آپ جا کے شرح و عجائب القلب میں دیکھیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہے، اور ایک نفس امارہ ہے جو ہمارا ایک تصور ہے، اور بیچ میں نفس
لوامہ ہے. اگر انسانی نفس ایمان کی طرف مائل ہو جائے، ایمان کی طرف مائل ہو تو وہ لوامہ ہے، اور اگر حیوان اپنی حیوانی نفس کی طرف مائل ہو جائے تو وہ نفس امارہ ہے. یعنی نفس کی 3 سٹیٹس ہیں، یہ 3 نفوس نہیں، یعنی ایک ہی نفس ہے. کبھی اس پر لوامہ کی حالت طاری ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر امارہ کی حالت طاری ہوتی ہے، کبھی اس کے اوپر. تیسری بات یہ ہے، چوتھی بات یہ جو بھی کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جو قسم کھائی جا رہی ہے، کیا اس قسم میں کوئی قیامت کے وجود پر دلیل ہے؟ یعنی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کیا نفس لوامہ کا قیامت سے کوئی تعلق؟ تو اکثر علماء نے جو بیان کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن نفس ملامت کرے گا، تو وہ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن ہوگا کیا؟ نفوس اپنے آپ کو ملامت کیا کریں گے. اچھا، باقی جو جیسے امین حسن اصلاحی علیہ الرحمہ اور بعض بزرگوں نے یہ رائے اختیار کی کہ بھئی نفس لوامہ میں قیامت کے وجود پر دلیل ہے، قیامت کے آنے پر دلیل ہے. وہ کس اعتبار سے کہ انسان کے اندر جو حادثہ رکھا گیا ہے خیر و شر کا، تو اس خیر و شر کے حادثے کی بنا پر انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. ٹھیک ہے، استدلال یہ ہے، ملامت کرتا ہے، سب کو معلوم ہے. اچھا، ملامت کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو اخلاقی قوانین اسے دیے گئے ہیں، تو یہ اخلاقی قوانین اپنے نتائج دنیا میں نہیں حاصل کرتے. تو جب یہ دنیا میں اپنے نتائج حاصل نہیں کرتے تو نفس لوامہ یعنی الہمہا فجورہا و تقواہا کا مفہوم کیا ہوگا؟ لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک قیامت برپا ہوگی. بات ہے. یہ استدلال پیچھے اختیار نہیں کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ استدلال بہت کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کیا ہے کہ اس میں نفس لوامہ کو جو بنیاد بنایا گیا قیامت کے وقوع پر، اصلاً نفس لوامہ اگر تیسرا معنی ہم لیں تو نفس لوامہ ہوتا ہی وہ ہے جو قیامت کے وقوع پر ایمان رکھنے کی وجہ سے لوامہ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو سرکولر ریزننگ ہے وہ بالکل واضح سی، یعنی آپ کہیں نفس لوامہ کا وجود قیامت پر دلیل ہے. اچھا، نفس لوامہ خود کیسے ہوا ہے؟ لوامہ کیوں ہے؟ اس لیے قیامت ہے. آپ خود ہی سوچئے کہ جو شخص قیامت کو نہیں مانتا، کیا نفس لوامہ ہر شخص کی حالت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ ملامت بھی نہ کرتا، وہ کہے کہ میں بالکل ٹھیک زندگی گزار رہا ہوں اور یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے. لوامہ ہونا تو اصلاً اکاؤنٹیبلٹی کے احساس سے پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میرا ایک انجام ہے، میں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہذا میرا نفس ہر وقت مجھے ملامت کرتا رہتا ہے. جو یہ نہیں مانتا، آپ کے خیال میں بہت سے مشرکین جو ہیں جو نہیں مانتے تھے قیامت کو، تو جب وہ الٹے سیدھے کام کرتے تھے تو نفس ان کا ملامت گر ہوتا تھا. ملامت گر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن اختیار کر چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اب نفس ملامت نہیں کرے گا. تو یا تو نفس ملامت گر ایک یونیورسل حقیقت ہوتی کہ لازماً جب بھی نفس پایا جائے گا وہ لوامہ ہوگا، تو لہذا اس یونیورسل حقیقت سے تو استدلال آپ کر سکتے ہیں پھر. لیکن ایسا ہے نہیں، اصلا مخالف مانے گا ہی نہیں کہ اس کا نفس جو ہے وہ ملامت گر ہے. تو لہذا ملامت گر نفس سے قیامت کے وجود پر استدلال کرنا، یا قیامت کے وقوع کے امکان پر استدلال کرنا، یا قیامت کے وقوع پر استدلال کرنا، اس میں سرکولر ریزننگ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر کہا جائے نفس لوامہ سے قیامت کے وقوع کا وجوب ثابت ہوتا ہے، تو کیا وجوب ثابت ہو جائے گا؟ یعنی لازماً قیامت آنی ہے، ضروری تو نہیں. یعنی ٹھیک ہے، خیر و شر کا احساس اللہ نے بالفرض رکھ دیا ہے، لیکن وہ رکھا اس لیے کہ دنیا کا نظام چلتا ہے. قیامت کا ہونا تو ضروری نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کہیں قیامت کے وقوع کا امکان ثابت ہوتا ہے، امکان تو اس کے بغیر بھی ثابت ہے. یعنی امکان جو ہے وہ فی نفسی نفس لوامہ ہو یا نہ ہو. آپ علم الکلام بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ممکن الوجود تو ہے ہی. تو ممکن الوجود تو قیامت ہے، چاہے نفس لوامہ ہو یا نفس لوامہ نہ ہو. تو دونوں صورتوں میں قیامت کا وقوع فی نفسی ممکن ہے. پھر ہمارے ہاں قیامت کے کا وقوع جو فی نفسی ہی جائز اور ممکن ہے، اس کا وجوب کیسے ثابت ہوگا؟ پھر جو شے فی نفسی ہی ممکن ہوتی ہے اس کا وجوب کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے؟ خبر سے، خبر ثابت سے. یعنی کوئی بتا دے کہ ہونا ہے تو پتہ چلے گا ہونا ہے، وگرنہ آپ کو کبھی نہیں پتہ چل سکتا عقل سے، فطرت سے، کسی اور خیال سے کہ قیامت نے ہونا ہی ہونا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا پتہ چلے گا؟ قیامت کے ہونے کا امکان ہے. عقل یہ تو جان سکتی ہے کہ امکان ہے، لیکن یہ کبھی نہیں جان سکتی. تو لہذا یہاں بھی اللہ تعالیٰ اصلاً قیامت کی خبر پہلے دے چکے ہیں نا، قیامت آنی ہے آنی ہے آنی ہے. اس کے بعد جب اللہ اب آپ دیکھیں قرآن مجید میں استدلال کیا ہے، قیامت کا وقوع ممکن ہے.
پہلے یہ استدلال ہے، اور قیامت کا وقوع ضروری ہے اس لیے کہ میں عالم بھی ہوں، میں قادر بھی ہوں، اللہ یہ استدلال قائم کر چکا ہے۔ تو ان کے ہاں جو استحالات تھے کہ دوبارہ نہیں ہو سکتا وہ دور کیے جا چکے ہیں نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں کہ اب اس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا لا اقسم بیوم القیامہ، اور پھر دیکھو خبردار رہو، اس موقع پر ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا قبل اس کے کہ قیامت آ جائے اور تم اپنے آپ کو ملامت کرو، تو میں اس ملامت گر نفس کی قسم بھی کھاتا ہوں۔ اللہ اعلم۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے 2 اقوال آپ نے بتائے، یہ مطلب 2 اقوال کیسے کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں مجھے تو جیسے ایسا لگتا ہے کہ مطلب صحابہ کا وہ طریقہ نہیں تھا نا جو غامدی صاحب کا، یعنی وہ لازماً ایک قول متعین کریں، وہ کہیں گے نفس ملامت گر میں کسی موقع پر انہوں نے بتایا ہوگا کہ بھی دیکھو کافر نفس جو اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ اچھا دوسرے قول جو قول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، کیا اس میں انہوں نے کافر کو نکال دیا یا کسی اور کو ایڈ کر دیا؟ ایڈ کیا، یعنی اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایک عام لفظ کا ایک فرد بتا دیا، اس کے بعد اسی عام لفظ کا دوسرا فرد بتا دیا، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ہوتا۔ ایک فرد تو آپ پہلے انہوں نے کہا کہ نفس کافرہ ہے، پھر کہا نفس کافرہ اور مومنہ دونوں ہیں، لیکن گویا مومنہ جو نفس مومنہ ہے اس کی ملامت مجاز ہے، کافر کی ملامت حقیقی ہے۔ اللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اچھا لوامہ جو ہے وہ لامہ یلومو سے مبالغے کا صیغہ ہے، تو یعنی بہت زیادہ ملامت کرنے والا، بار بار ملامت کرنے والا۔ تو بہرحال وہ قیامت کا دن چونکہ بہت طویل ہے، اس لیے لوامہ سے مراد اگر قیامت کا دن لیا جائے تو بار بار ملامت کرے گا، اور اگر لوامہ سے مراد دنیا میں نفس مومنہ لیا جائے تو یقیناً جو اس کی طول حیات ہے اس میں مستقل یہ ملامت گری جاری رہتی ہے۔ تو لوامہ ایک دفعہ کا فعل نہیں ہے، مستقل فعل ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان کا یہ گمان ہے، حسیب یحسب ان اصل میں کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حسیب یحسب ظن یظن علیم، یعنی یہ افعال قلوب ہوتے ہیں نا، افعال قلوب جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کے 2 مفعول آتے ہیں۔ تو 2 مفعول اگر 2 مفعول آتے ہیں یا پھر اگر جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ 2 مفعولوں کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اب یہاں جملہ اسمیہ کیا ہے، ایحسب ان، اور یہ افعال ظن یا یقین کے بعد جو ان آتا ہے یہ مخففہ من الثقیلہ ہے۔ مخففہ من الثقیلہ کا مطلب ہے اصلا کیا ہے، انہ، انا، اور اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ ضمیر شان ہوتی ہے جو محذوف ہے، یعنی ایحسب الانسان ان ای انہ، کیا انسان کا گمان یہ ہے کہ بھئی معاملہ اس طرح ہوگا، انہ لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہاں پہلا سوال جو مفسرین نے اٹھایا کہ انسان سے کیا مراد ہے، 2 ہی احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ کوئی خاص انسان ہو، اور ایک احتمال یہ ہے کہ خاص انسان نہ ہو۔ ان دونوں کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، 2 ہی ہو سکتے، یعنی چونکہ جب آپ عدم اور وجود میں حصر قائم کرتے ہیں تو پھر یعنی یا خاص انسان ہے یا خاص انسان نہیں ہے، تیسری کوئی پاسبلٹی نہیں۔ اب خاص انسان نہیں میں 2 ہے کہ 4 ہے کہ 15 ہے، یہ سب اس کی کیٹیگریز ہوں گی نا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ بھئی یہاں الانسان سے مراد فلاں صاحب ہے، اخنس ابن شریق ہے، عاص ابن وائل ہے، فلانا ہے، بہت سے نام بیان کیے گئے، بھئی اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ رائے ضعیف ہے، اس لیے کہ آگے بھی جیسے بار بار الانسان آ رہا ہے۔ دوسری رائے یہ کہ الف لام جو ہے وہ للاستغراق ہے، تمام انسان، لیکن الاستغراق وہ جس کو ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ عرفی ہوتا ہے۔ عرفی سے مراد کیا ہے کہ بھئی جس میں بہت سے لوگ خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جس موقع پر قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، مکہ کا ایک معاشرہ ہے، اس میں اکثریت کس عقیدے پر کھڑی ہے، اسی عقیدے پر کھڑی ہے، تو الانسان کہہ دی۔ انسان کا خیال یہ ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ۔ پھر یہاں واقعات ہیں کہ بھئی وہ آ کے کہتے تھے یہ دیکھو ہڈی بھربھری ہو گئی اور یہ ادھر چلی گئی، یہ کیسے ہوگا؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ اسی طرح من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، قرآن مجید میں جا بجا۔ تو فرمایا کہ کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ بلا، بلا میں ما بعد کا اس بات ہے اور ما قبل کی نفی۔ دیکھیے اصل میں جو بلا آتا ہے جب ما قبل کوئی نفی ہو اور اس نفی کی نفی مراد، مثال کے طور پہ
ہم کہتے ہیں الیس اللہ بقادر علی، اسی میں پڑھیں گے نا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، بلا، ہم کہیں گے بلا، تو اس بلا کس پر ہے؟ پیچھے نفی آئی تھی نا، اس نفی کی نفی ہے، وہ کیا نفی آئی تھی؟ لیسا، تو ہم نے نفی کی تو اللہ قادر ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں نے کیا نفی کی ہے؟ لن نجمع عظامہ، یہ نفی آ رہی تھی، بلا کا مطلب کیا ہے؟ بل سنجمع عظامہ، بلکہ ہم تو اس کی ہڈیاں جمع کریں گے۔ تو بلا کے اندر ما قبل نفی کا اس نفی کی نفی ہے، اور نفی کی نفی کے نتیجے میں اس کے مقابل کا اس بات ہو جائے گا۔ تو اب محذوف کیا ہوگا بلا کے بعد؟ ای بلا نجمع، ٹھیک ہے، قادرین، کیونکہ قادرین جو ہے وہ حال ہے، تو حال کس کا ہے؟ حال اس فعل محذوف میں ضمیر کا حال ہے جس فعل محذوف پر دلالت ما قبل سے ہو رہی ہے۔ وہ کیسے ما قبل سے ہو رہی ہے؟ کہ انہوں نے کہا تھا لن نجمع عظامہ، تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ بلا نجمع عظامہ قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلکہ ہم تو اس کی ہڈیاں جمع کریں گے، اور جب ہم جمع کریں گے تو ہم قادر ہیں، اس حالت میں جمع کریں گے کہ ہم قادر ہیں کس بات پر؟ ان نسوی بنانہ۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو قادرین اصلاً حال ہے۔ یہاں ایک اشکال اٹھایا امام رازی نے، اور وہ اشکال جو ہے وہ اپنے خیال میں انہوں نے نحوی اعتبار سے اٹھایا، لیکن عموماً بڑے بڑے نحات نے وہ اشکال اس کو زیادہ وہ کنسیڈر نہیں کیا۔ وہ اشکال یہ تھا کہ حال آتا ہے، یہ حال ہے نا، حال اس وقت آتا ہے کہ جب اس حال کے سوا بھی کوئی حال ممکن ہو۔ ویسے گہرا اشکال، یعنی آپ کہیں جاء حامد راکبا، جاء حامد راکبا، راکبا کیا ہے؟ حال۔ یہ حال اس لیے ہے کہ حامد کے آنے کی اور صورتیں ممکن ہے کہ نہیں؟ ماشیاً زاحفاً، تو پھر آپ ایک صورت کو مخصص یعنی ایک کیفیت کو مخصص کرتے ہیں حال لا کر۔ اگر کوئی اور کیفیت کا امکان ہی نہ ہو، ایک ہی کیفیت ممکن ہو، تو پھر کیا وہ حال بنے گی؟ تو کہتے ہیں اس میں تو اشکال ہے۔ اب وہ کیا اشکال یہاں ہے کہ اللہ اگر فرمائے نجمع عظامہ قادرین، تو اس بھئی قادر ہے تو جمع کرے گا نا اللہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ اب یہ ممکن تھا نا کہ نجمع عظامہ عاجزین غیر قادرین، کیا یہ ممکن ہے فی نفسی؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ عظام جمع کریں گے تو اس کا قادر ہونا ضروری ہے۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں حال کا یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا جواب تو سمپل سا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایسی صورت میں حال لغو ہو جاتا ہے۔ لغو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ضرورت ہی نہیں تھی حال کی۔ یہاں لغو اس لیے نہیں ہے کہ انہیں قدرت میں شک ہے نا، اصلاً جو مخاطبین ہیں انہیں قدرت میں شک ہے، اور جب آپ کوئی ان کے دعوے کا جواب دیں گے تو آپ یہ یعنی آپ کہیں کہ بھئی فلاں تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ کہیں میں اس کو کروں گا اس پر قادر ہوتے ہوئے، تو آپ یہ کرو گے تو قادر ہو، تو یہ اضافی بات کیوں لے کر آ گئے؟ بھئی میں اس کو کروں گا قادر ہوتے ہوئے، لیکن تم مجھے قادر نہیں مان رہے نا، تو میں اس لیے اس بات کو مزید تاکید کے ساتھ اور اس بات کے ساتھ بیان کر رہا ہوں جو اصلاً تمہارے مدعا کے خلاف۔ یہ ہے بس اس کا اشکال کا، اس میں کوئی ایسے پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بلا قادری، بلا اصل میں نجمع عظامہ میں قادرین کا متعلق وہ ہے، لیکن حال قادرین کس کا؟ نجمع نحن کی ضمیر کا۔ تو ہاں اصل میں نسوی بنانا ہوگا نا، جیسے ایک سے زیادہ معنی بھی آگے آ رہے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم تو اس کی ہڈیاں جمع کریں گے، اور ہم قدرت کی حالت میں اس بات میں کہ ہم اس کی جیسے یہ انگلیاں ہیں نا ہماری الگ الگ، تو نسویہ کر دیں، جس طرح اونٹ کی ہوتی ہے، جس طرح کھر ہوتا ہے بکرے کا۔ یہ تفسیر مروی ہے۔ تو مطلب نجمع عظامہ میں آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نسویہ بنانہ پر قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ دوبارہ ہڈیاں جمع کرنے میں یہ بات تو شامل تھی نا کہ ہم اس انسان کو دوبارہ بنائیں گے، صرف ہڈیاں جمع کرنا نہیں تھا، تو اس میں نسویہ بنانہ آلریڈی شامل۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ انا احییک وابعثک مرۃ اخری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں تم ہو اسی حالت میں واپس لے آئیں گے۔ تو وہاں بھی اصلاً جیسے آپ کہیں کہ اسی حالت میں واپس لانے کا بیان ہو رہا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ اشکال چونکہ اتنا ویلڈ ہے ہی نہیں، یعنی ان دی اینڈ وہ اشکال اتنا قوی نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں کہیں کہ بھئی، کیونکہ بات واضح ہے کہ حال لب اس صورت میں ہوگا کہ جب مخاطب کے ہاں جیسے اس کے عدم کا امکان ہو، چونکہ ان کے ہاں اس کے عدم کا امکان نہ ہو، لیکن چونکہ مخاطب کے ہاں اس کے عدم کا امکان موجود ہے، قدرت کے عدم کا، تو لہذا قدرت ہے اس بات کرتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ فرمایا بلا قادرین، تو کیوں نہیں بلکہ ہم تو جمع کریں گے قدرت رکھتے ہوئے، علی اس بات پر ان نسوی بنانہ،
کہ ہم اس کی بنانا ہو کے بارے میں اختلاف ہوا علماء کا. جمع ہے یہ بنانتن کی، اس میں جمع ہے بنانتن، ٹھیک ہے. تو بنانتن کے بارے میں جو مشہور رائے ہے وہ ہے اطراف الاصابع. پہلی رائے ہے اطراف الاصابع. تو اطراف الاصابع سے مراد ہے جس کو آپ انملہ کہتے ہیں، یعنی یہ ہوتی ہے اصبع، یہ انملہ ہے، یہ بھی انملہ ہے، ثلاثۃ انامل ہے مثلا یہ. تو یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ اطراف اصابع ہے. تو ہمارے ہاں جو یہ آ گیا نا کہ یہ فنگر پرنٹس اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے سرے سے، لیکن چونکہ اوپر والے بنانا میں یہ جو اطراف اصابع ہیں اس میں فنگر پرنٹس بھی ہوتے ہیں، تو کہا کہ جب ہم اس کو جیسے بنا دیں گے تو اس میں فنگر پرنٹس بھی، تو وہ بھی واپس اسی کی حالت میں آ جائیں گے. تو یہ اس کا ایک لازمی مفہوم ہے. وگرنہ کیا ہے کہ ہم تو اس کے اطراف اصابع کے بھی یعنی بالکل اسے اس طرح بنا دیں کہ اس کے جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں وہ بھی واپس اسی حالت میں آ جائیں. یہ بنانا سے مراد ہے. دوسری رائے جو اختیار کی گئی وہ یہ ہے کہ بنانا سے مراد اطراف اصابع نہیں ہے بلکہ اطراف جسم ہے. تو اطراف جسم انسان کے کون سے؟ وہ ہاتھ بھی ہیں، وہ پاؤں بھی ہیں. بات بات ہے. تو جو بھی اطراف ہے جہاں انسانی وجود ختم ہوتا ہے نا، جا کے آپ کہیں گے یہ بھی طرف جسم ہے، یہ بھی طرف جسم ہے، یعنی جو بھی میرا جسم ہے اس کی کچھ حدود ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ اطراف جسم. تو فرمایا ان نسویہ بنانا. تیسری رائے جو علماء نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ بنانا اصل میں، اور یہ تینوں لغت میں اس کی دلیل ہے، وہ سلامیات کو کہتے ہیں. وہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہوگی نا کہ یصبح ابن آدم وعلی کل سلامہ صدقہ، یعنی ہر سلامہ پر، سلامیات پر صدقہ ہے. سلامیات کیا ہے؟ مفاصل ہیں. مفصل یعنی جہاں بھی ہڈیاں جوڑ رہی ہیں، جو جوائنٹس ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، وہ سب کے سب کیا شمار ہوتے ہیں؟ بنانتن. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفاصل یا سلامیات. تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ تو ہم تو اس کے جوڑ کو بنانے پر قادر ہیں. نجمع عظامہ قادرین علی ان نسوی بنانا. حضرت تھانوی نے کیا ترجمہ کیا؟ یہ پور کا ترجمہ خاص ہے. پور بنانا، پور اس کو ہم پور ہی کہتے ہیں نا اس کو. یعنی بنانا تم سے مراد ہے اطراف اصابع. تو اطراف اصابع اس کا آخری حصہ ہے، تو آخری حصے کو پور کہتے ہیں. ہاں، تو پور بنانے پہ قادر. بالکل ٹھیک. یہاں ایک اور جو مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے تقریباً قریب از نس ہے، ویسے نس نہیں ہے. علماء نے ذکر کیا کہ بھئی انسان کا جو وجود اس دنیا میں موجود ہے اس کو محض نیا وجود نہیں ملے گا، بلکہ اس وجود کے اجزاء بھی اس میں شامل ہوں گے. کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لن نجمع عظامہ، تو اللہ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو یہ تصور کرنا کہ بھئی واقعتاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ انسانی جسم تو ڈکے ہو جاتا ہے اور ڈکے ہونے کے نتیجے میں جیسے وہ اور موجودات کا حصہ بن جاتا ہے اور اس طرح، تو اس جسم کو تو پیدا کرنا، دوبارہ نکالنا تو دوسرے جسموں کا حصہ، تو منطقی مسائل لازم آ رہے ہیں. تو اللہ یہ تو نہیں کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیا جسم عطا فرما دیں گے. اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے، لیکن اگر کوئی اس کو اس طرح مانے، کیونکہ اہل سنت میں ایک قول یہ بھی ہے، اگرچہ اکثریت کا یہی ہے کہ اجزاء اصلیہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس لیے مانتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ اہل سنت کا قول نہیں ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اہل سنت کا قول یہ نہیں ہے کہ اس کو جمع کہنے یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ ہمیں جیسے خلق جدید، کچھ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان سے اشارہ یہ بھی مل سکتا ہے کہ شاید کوئی نیا جسم دے دیا جائے. اور اکثر علماء نے جمع یوں کیا ہے کہ جسم نیا ہوگا لیکن اجزاء رئیسیہ کچھ اس جسم کے بھی موجود ہوں گے، کوئی ہڈی اس جسم کی بھی ہوگی. وہ جو حدیث آپ پڑھتے ہیں کہ یبلا ابن آدم الا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ایک جو ہڈی ہے جو پیچھے کی ہے وہ رہ جاتی ہے، تو وہ ہڈی ہوگی اور باقی جسم نیا دے دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس بات کا قائل ہو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ تو مشرکین کی قول میں کھڑا ہے. یعنی ان دی اینڈ مشرکین مکہ کو مسئلہ ابھی یہ نہیں کہ نئی باڈی سے تھا. ہو سکتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں واقعی ہاں ہڈیاں کو جمع کیا کرنا ہے، ہم ایک اور جسم تمہیں دے دیں گے. لیکن اللہ میاں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ماننا یہ بھی پڑے گا کہ ہڈیاں کو جمع کرنے پر قادر تو ہیں بھلا. اور اسی طرح آپ دیکھیں سورہ قاف کے شروع میں کیا تھا کہ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم. وہاں بھی یہ بتایا نا، ہمیں پتہ ہے کہ زمین کیا کم کرتی ہے ان سے. وعندنا کتاب حفیظ، ہم نے ہر شے کو ایک جمع کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ قادر کہ اعزاز گواہی دیں گے تو وہی
ہاں یہ بھی وہی، لیکن اس میں مراد یہی ہے یعنی انسان کا جسم جو ہے وہ تو ویسے بھی آپ وہ بتائیں گے اعتراض کے طور پہ کہ ہر آن بھی بدل رہا ہے، سیلز جو ہیں وہ ایور چینجنگ ہے، کل جو آپ کا ہاتھ تھا یا 1 سال پہلے تھا وہ اس وقت وہ نہیں ہے، اور وہ ایک نیا ہاتھ بن چکا ہے، لیکن بہرحال مجھے پتہ ہے کہ وہ میرا ہی ہاتھ ہے، اور یہاں تک کہ نشان بھی رہ جاتے ہیں جسم پہ. تو ایسی کوئی صورت ہوگی کہ جو یہ بات کہ کچھ اجزائے رئیسیاں ہوں گے جن کی بنا پر وہ جسم انسان ہی کا جسم ہوگا. اللہ اعلم. تو فرمایا اس کے بعد بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ جو بل ہے یہ انتقال کے لیے آتا ہے یا ابطال کے لیے آتا ہے. تو یہاں جیسے دونوں ہی آراء پائی جاتی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا بل اضراب کے لیے ہوتا ہے، اضراب کہتے ہیں الانتقال من کلام الی کلام، ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف منتقل ہونا. یہ انتقال کبھی ابطالی ہوتا ہے کبھی محض انتقالی ہوتا ہے. ابطالی سے کیا مراد ہے؟ ما قبل کی نفی بھی کی جاتی ہے اور پھر ایک نئے کلام کی طرف جاتے ہیں. اور کئی دفعہ کیا ہے کہ ما قبل کی نفی نہیں ہوتی بلکہ نیا کلام ہوتا ہے. جیسے آپ سورہ انبیاء پڑھیں تو وہ کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر. یہ کیا ہے؟ پہلے کی نفی کر کے نہیں وہ آگے جا رہے، بلکہ کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کلام کی طرف منتقل ہوتے ہیں کبھی اس کلام کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ بل انتقالی. تو یہاں علماء نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک بات تو وہ یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ نجمع عظام، اور دوسری بات وہ یہ چاہتا ہے. بہت واضح ہے، یعنی بل یرید الانسان. تو امام راضی نے جیسے اس کو اس طرح بیان کیا کہ بھئی ایک ہے علمی اشکال اور ایک ہے وہ اشکال کے جو اصلاً شہوت کی بنا پر. علمی اشکال وہ کیا بناتا ہے؟ اللہ نجمع عظام کیف یمکن، یعنی یہ کیسے ممکن ہے. اور جو اس کا دوسرا اشکال ہے وہ اصل میں اس کی شہوت ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. تو انہوں نے اس طریقے سے بتایا کہ ایک علمی ہے اور ایک عملی مسئلہ ہے اس کا. دوسری رائے وہ یہ ہے کہ اللہ اصل میں علمی مسئلے کا انکار کر رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز امپاسبل ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن اصلاً وہ اس لیے انکار نہیں کرتے کہ وہ شے امپاسبل ہے بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں. بات ہے. تو اس صورت میں یہ بل کیا ہو جائے گا؟ وہ ابطالی ہو جائے گا. یعنی ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اصلاً انہیں واقعتاً یہ یقین حاصل ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ ان کے انکار کی وجہ یہ آگے آگے. بہت واضح. یعنی بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور یہ بالکل جیسے زبردست سی بات. انسان کا مسئلہ اصل میں یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ مقید نہ ہو، آخرت کا عقیدہ اسے مقید کرتا ہے، کسی کے سامنے جواب دہی نہ ہو، جو مرضی اس کی ہو وہ کرتے رہے، زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے، جیسے چاہو جیو کی طرح. یہ اس کا بنیادی مسئلہ ہے. تو اصل مسئلہ انسان کا آخرت یا خدا کے انکار کا علمی نہیں ہے بلکہ شہوی ہے. کیا ہے؟ شہوی. یعنی اس کا اصل مسئلہ اس کے عمل سے ہے، وہ اس کے نفس کا مسئلہ ہے، وہ نفسانی مسائل کی وجہ سے. اللہ اعلم. بل یرید الانسان، بلکہ انسان چاہتا ہے، وہی انسان آ گیا. اکثر انسان اسی طرح ہی چاہتے ہیں. لیفجر امامہ. اس میں اب 2 رائے ہو گئی، ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس سے ایک عقدی مسئلہ بھی نکلتا ہے. وہ عقدی مسئلہ یہ ہے کہ یرید الانسان کے بعد جب یہ لام آ جاتا ہے، لام یعنی آپ کہیں ارید لی افعل، تو یہ لام کے ساتھ جو فعل آ رہا ہوتا ہے یہ اریدو کا مفعول ہوتا ہے یا اریدو کا مفعول محذوف ہوتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم. بات ہے وہ اس میں بھی اصل میں کہ لی ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اسی طرح اور بھی مقامات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ لی آ جاتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ لی کے ساتھ جو فعل آ رہا ہے وہی یریدو کا مفعول ہوتا ہے، اور دوسری رائے جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ مفعول محذوف ہوتا ہے. اس کی وجہ اس سے عقدی جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے ارادے کو 2 قسمیں دی. ایک ارادہ شرعیہ ہے، ایک ارادہ کونیہ ہے. تو کہا کہ اللہ کا ارادہ کونیہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کرے تو وہی ہوتا ہے بس، اور ارادہ شرعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ارادہ تو کرتا ہے لیکن وہ شے ہونی ضروری نہیں ہے. یعنی اللہ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن میں پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ ضروری. یعنی اللہ میرے سے کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ لیقیم الصلاۃ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟
تو کہا کہ بھئی ایک ارادہ شرعیہ ہوتا ہے اور ارادہ شرعیہ کی مراد ہونا ضروری نہیں ہے. اور کن آیات سے استدلال کرتے ہیں؟ انہی آیات سے جس میں یریدو کے بعد لام کا صلہ آ کر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. بات ہے. تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ ارادہ شرعیہ ہے. جو اہل سنت ہیں انہوں نے اس قسم کے ارادے کا انکار کیا. کہا کہ اللہ کا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مراد نہ ہو. آپ جانتے ہیں بھی، آپ ارادے کے بارے میں پڑھتے ہوں گے تو وہ ارادہ کیا ہے؟ وہ مخصص ہے. ارادہ تخصیص کرتا ہے. اللہ تخصیص کرے اور تخصیص نہ ہو، یہ ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم تقسیم اس طرح نہیں کرتے کہ اللہ کا ارادے 4 ہیں، ایک کی مراد ہو جاتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی، ایک کی شاید ہو جائے. اللہ کی قدرت ایک ایسی ہے جس سے ہو جاتا ہے، ایک قدرت ایسی ہے جس سے شاید نہ ہو. اللہ کا علم ایسا ہے کہ جس سے جانا جاتا ہے، اور ایک علم ایسا ہے جس سے جانا نہیں بھی جاتا. اللہ کی صفات میں اس طرح کی تقسیم سے ترکیب لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے. بات واضح ہے. پھر اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ یرید الانسان لیفجر امامہ. تو جو مفسرین جیسے اس موقع پر اس پر بہت زیادہ غور نہیں کرتے تو وہ اس طرح بیان کر دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انسان کا ارادہ فجور کا ہے، یہاں کوئی اتنا فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے آ جائے تو فرق واقع ہوگا نا. تو پھر کیسے تفصیل بیان کی جائے گی؟ یریدو کا مفعول بھی، جیسے آپ جا کے اگر برہان الدین البقائی علیہ الرحمہ کو دیکھیں نظم الدرر میں، تو انہوں نے جیسے واضح طور پہ کہا کہ یریدو کا مفعول محذوف ہے. یریدو کا مفعول ہے یرید الانسان تکذیب القیامتی. انسان چاہتا کیا ہے؟ قیامت کی تکذیب چاہتا ہے. یعنی انسان کا ارادہ، وہ بھی کہہ سکتے ہیں انسان چاہتا ہے یہ کہ قیامت نہ آئے. یعنی یرید الانسان عدم وقوع القیامتی. انسان چاہتا ہے یہ کہ قیامت برپا نہ ہو. کیوں یہ چاہتا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ لیفجر امامہ. بات بات ہے. یعنی اس کی مراد ہے قیامت کا نہ آنا، اور اس کی مراد قیامت کا نہ آنا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ فجور. لیفجر فجر یفجر امامہ، تاکہ وہ امامہ سے مراد بھی عرض کرتا ہوں مستقبل میں فسق و فجور کرتا رہے. لہذا اگر قیامت نہ آئے تو اچھا نہیں ہے کہ کوئی پابندی نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، جیسے چاہوں اسی طرح گزر. یہ مراد بل یرید الانسان لیفجر امامہ. پی لیں جی تھوڑا سا. نہیں، وہ اصل میں اچھا نہ ہو اگر قیامت نہ آتی. ہاں، تو مطلب اچھے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے ایسے ہی بنایا ہوتا نا، جیسے میں اس وقت ہوں اور آپ ہیں، اور پھر قیامت نہ آتی تو قطعاً اچھا نہ ہوتا. اگر قیامت نہ آتی اور انسان کو ایسے بنایا گیا ہوتا جیسے بلی گھوڑا ہے، پھر بالکل ٹھیک. اس لیے کہ دیکھیں، آپ خود ہی سوچیں، انسان اپنی شہوات کے پیچھے جتنا مرضی چلتا رہے اس کی تسلی ہو جاتی ہے؟ اس حالت میں نہیں ہوتی. تو اس کو کچھ اور چاہیے ہی ہوتا ہے. تو لہذا اگر انسان ہو یہ ایسا ہی جیسا کہ اب ہے، اور پھر قیامت میں نہ آنا ہو، تو وہ یقیناً ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ویسے لوگ اس بنا پر کہ اب کیا میننگ آف لائف کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میرے اندر میننگز کا شعور رکھا گیا، معنی کا شعور رکھا گیا، اور پھر مجھے بتا دیا جائے کہ معنی تو کوئی ہے نہیں. پریشان کن بات ہے. لیکن اصل میں وہ انسان کے جو شہوات اور فسق و فجور میں پڑا ہوا ہے وہ یقیناً پابندی نہیں چاہتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اصل میں اس عدم پابندی کی خواہش کی وجہ سے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی قیامت کو کیوں مانوں گے، تو یہ پھر پابندیاں اختیار کرنی پڑیں گی. اچھا، وہ قیامت کو اس طرح نہیں مانتا کہ نہیں آئے گی. ہاں نہیں آئے گی، لیکن آئے گی تو میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ساتھ یہ بھی قید لگاتا تاکہ وہ اپنے لیے ایک دروازہ بھی کھلا رکھے. یہ مٹھائی آصف صاحب لے گئے، میں ان کو لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا.
اگر قیامت نہ آتی تو پھر انسان کے اندر جو ہمیشگی کی خواہش رکھی گئی اس کا کیا ہوتا؟ مطلب وہ عدم بھی تو نہیں چاہتا. پھر وہاں مستقل معانی کا شعور ہوتا، یعنی مستقل ایک ایسی حالت ہوتی جس میں بوریت اور ملل کا کوئی امکان نہ ہوتا. جیسا کہ ہم جنت کے بارے میں جانتے ہیں، تو جنت پھر وہی بتا رہا ہوں، انسان اس کنڈیشن میں ہو جس کنڈیشن میں اس وقت ہے، اور پھر آخرت نہ ہو. اگر آپ کہیں گے جنت ہی میں ہو تو پھر وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے، یعنی اس قید کے ساتھ، یعنی جیسے کہ اس وقت ہم ہیں اس حالت میں ہوں اور قیامت نہ آئے، پھر یہ بات ناقابل قبول سے ہے. حاجت مطلب یہ تو مستقل ایک وہ مطلب انسانی فطرت جیسے تقاضا کریے. دیکھیں ماتریدیہ کے ہاں اسی مفہوم کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ قیامت کا آنا حکمت کا تقاضا ہے. حکمت کا تقاضا وہ بیان اسی طرح ہی کرتے ہیں، یعنی قیامت کا آنا واجب ہے. اگر شریعت نہ بھی آتی تو تب بھی واجب ہے. اچھا واجب یعنی اللہ نہ بتاتا، وہ اس وجہ سے کہ مطلب وہ ایسے ہی واجب ہے جیسے آپ کہیں کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے، تو پیاس لگنے کی وجہ سے پانی کے وجود کا یقین ہو جانا چاہیے آپ کو، بس ہونا چاہیے کہ نہیں. اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور میرے اندر پیاس رکھ دی ہے اور پھر پانی کا کوئی وجود نہیں رکھا تو یہ عبث ہے. کیا ہے؟ عبث. اور اللہ تعالیٰ اس سے ماورا اور منزہ ہے. تو میرے اندر معنی کا شعور رکھا اور پھر کہا کہ قیامت نہیں آئے گی. خیر آپ لوگ غور سے نہیں سن رہے میری بات، مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پرانا مقدمہ تو سارا اس سے گر گیا ہے. کیونکہ مجھے تو جب بھی میں کوئی بات کر رہا ہوں تو مجھے اپنی پرانی باتوں کی جہاں جہاں نفی ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراً یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. ماتریدی ہے. ماتریدی ویسے اس طرح بیان نہیں کرتے، وہ حکمت کا تقاضا بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جب کہتے ہیں نا کہ رسول آنے سے پہلے جن چیزوں کی معرفت ضروری ہے اس میں قیامت کی معرفت کو شرط قرار نہیں دیتے. لیکن جب ایک دفعہ رسول آ کے بتا چکے ہیں نا قیامت آ رہی ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا آنا حکمت کے تحت بھی واجب ہے، اور پھر وہ یہ سارا استدلال بیان کرتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں رسولوں کا آنا حکمت کے تحت واجب ہے، پھر وہ یہی استدلال بیان کرتے ہیں. لیکن وہ استدلال بہت خوبصورت ہے. وہ استدلال یعنی اس طرح کا نہیں ہے جیسے یہ لوگ کہیں کہ فطرت کی بنیاد پہ. وہ استدلال یہ ہے کہ بھئی انسان کی ایک ہیومن کنڈیشن ہے جس میں انسان کو رکھا گیا ہے. وہ کنڈیشن تقاضا یہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے کچھ چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی میرے لیے ساری ہدایت جبلی نہیں ہے. گھوڑے گدھے کے لیے ساری ہدایت کیا ہے؟ جبلی. تو میرے لیے اگر ساری ہدایت جبلی نہیں رکھی گئی تو پھر وہ ہدایت کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں رسول کا آنا ضروری ہوگا. رسول کا آنا ضروری ہوگا. وہ بھی عمدہ استدلال ہے. شکریہ. وہ کیا؟ ہاں شہر تک جلتی رہتی ہے اسی بوجھ کو اٹھائے ہوئے. اس کی ایکسپلینیشن میں سورہ نبا کی آخری آیت میں دی جا سکتی ہے. کس کی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ اسی بل یرید الانسان. اس میں وہ تو کنتو ترابا لے سکتے ہیں اس میں. نہیں، کنتو ترابا جو ہے وہ اس وقت ہے کہ جب وہ قیامت کے دن ہوگا اور اس جزا و سزا دیکھے گا اور پھر وہ تمنا کرے گا یا لیٹنی کنتو ترابا. وہ تو انا انذرناکم عذابا قریبا ایسے ہی ہے. ہاں انا انزلناکم عذابا. وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر قیامت کو نہ مانا نا تو قیامت کے دن تمنا یہ کرو گے کہ یا لیٹنی کنتو ترابا. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں قیامت کے انکار کی علت کا بیان کر رہے ہیں کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے. کسی علم کی بنیاد پہ کرتا ہے یا شہوت کی بنیاد پہ کرتا ہے؟ تو کہا شہوت کی بنیاد پہ کرتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. امامہ کا جو اکثر مفہوم سلف سے مروی ہے وہ ہے المستقبل، کیونکہ امام کیا ہے؟ جس کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں. خلف کیا ہے؟ جس کو آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو ماضی کو آپ پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں اور امام آپ کے سامنے مستقبل ہے.
بل یرید الانسان لیفجر امامہ ای لیفجر فی المستقبل فیما یستقبل من حیاتہ، جو وہ حیات جو ابھی مستقبل میں آئے گی اس میں وہ فسق و فجور کرنا چاہتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ فجر یفجر فجوراً کا جو لفظ ہے اس کے اندر تکذیب اور کذب کا مفہوم بھی ہے، تو پھر اس کی تفسیر یوں کی کہ بل یرید الانسان لیفجر ای لیکذب امامہ، اور امامہ سے مراد آخرت ہے۔ یعنی کیا آپ کہیں گے کہ پہلے وہ انکاری تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، یعنی کلا بل تکذبون بالدین، تو یہاں کیا ہوگا بل تکذبون بالدین، یعنی بل یرید الانسان لیفجر ای لیکذب امامہ، امامہ ما هو الامام بالنسبت له، الامام بالنسبت له هو الاخرہ، وہ کیا ہے آخرت، لیکن یہ تفسیر قوی نہیں ہے۔ امامہ سے زیادہ قوی بات کیا ہے کہ یعنی اس میں کہ یہ مستقبل ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، ایان اصل میں بنا ایو آن سے، متا کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، آن کہتے ہیں وقت کو، تو یسأل ایان وہ پوچھتا ہے کب آئے گا یوم القیامہ، کیوں پوچھتا ہے؟ استہزان پوچھتا ہے، تو لہذا جواب بھی ایسی دیا گیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسان، جیسے اللہ نے وہاں پوچھا نا کہ وہاں کیا ہے سورہ زاریات میں، اس سے قبل کیا ہے کہ جس کا جواب اللہ نے دیا یوم ہم علی النار یفتنون، وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ، تو کہا جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ جس طرح کا استہزائیہ سوال ہے اسی طرح کا استہزائیہ نہیں آپ کہیں گے، مطلب دندان شکن سا جواب ہے۔ اور یسأل ایان یوم القیامہ کا سوال کیوں استہزائیہ ہے؟ اس لیے کہ نبی نے آ کر کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں وقت بتانے آیا، بلکہ دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں اس کی آمد کے بارے میں بتانے آیا ہوں، تو بس آمد جب طے ہو گئی ہے تو وقت مجھے نہیں پتہ۔ یسأل ایان یوم القیامہ، جیسے کوئی شخص کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا، اگر موت نے آنا ہے تو مجھے وقت بتاؤ سکے، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، اس کا لینا دینا کہ موت کا وقت تمہیں بتایا جائے، موت تو آنی تو سامنے نظر آ رہی ہے، وقت کا نہیں پتہ ہمیں۔ تو یسأل ایان یوم القیامہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اس کی دو قراءات ہیں، فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ اور فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور دو ہی تفسیریں اس کی میں عرض کرتا ہوں۔ مشہور تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس میں نفخہ اولا نفخہ ثانیہ سب شامل ہے، کیونکہ اس میں کچھ واقعات نفخہ اولا کے ہیں، کچھ واقعات نفخہ ثانیہ کے، مثال کے طور پہ جمع الشمس والقمر نفخہ اولا کے واقعات ہیں، اور يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ نفخہ اولا کا بیان تو نہیں ہے نا، یہ نفخہ ثانیہ کا بیان ہے۔ تو ان آیات کو علماء اس طرح سمجھتے ہیں کہ قیامت کو ایک ظرف وسیع بنایا جاتا ہے، ظرف وسیع سے مراد یہ ایک بڑا ظرف ہے، بڑا آپ کہیں کہ ٹائم ہے، اس میں نفخہ اولا بھی ہے نفخہ ثانیہ بھی ہے، تو تمام واقعات کو کئی دفعہ جیسے ایک ہی ظرف میں شامل کر کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو کچھ واقعات اس میں نفخہ اولا کے ہوتے ہیں، کچھ واقعات اس میں نفخہ ثانیہ کے ہوتے ہیں۔ تو بریق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ نفخہ اولا کا بیان ہے۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوتا ہے۔ بات واضح؟ دیکھیں بریق یبرق، دو الفاظ ہیں کہ برق یبرق اور ایک ہے بریق یبرق، بات واضح؟ بریق یبرق کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا اصلاً متحیر ہو جانا، یعنی اصل مطلب کیا ہے آنکھوں کا متحیر ہو جانا، لغوی مطلب کیا ہے برق کو دیکھنے کی وجہ سے، برق کو دیکھنے کی وجہ سے، جیسے آنکھیں بالکل اچانک دیکھ نہیں پائیں گی نا کچھ چیز، آپ کافی دیر روشنی کی طرف دیکھیں ادھر ادھر دیکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو بریق یبرق کا مطلب ہے کہ آنکھوں کا ایسا چندیا جانا کہ جیسے اس کو نظر ہی نہ آئے، پریشان ہو جائے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، برق یبرق کا لغوی مطلب ہوتا ہے بجلی کا چمکنا، برق اس سے ہے، یعنی برق یبرق اصلاً بجلی کا چمکنا ہے۔ اچھا کہا کہ بھئی بجلی کے چمکنے سے کیا ہوتا ہے، بجلی کے چمکنے سے بھی وہی ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے عرض کیا بریق یبرق، تو اصل مطلب یہ تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی روشنی کی طرف اور آپ کی آنکھیں متحیر ہو گئی ہیں۔ برق سے مانیے کہ اچانک روشنی ایسی پڑی ہے کہ نگاہیں بالکل پتھرا کے رہ گئی ہیں، پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ بھی وہی مفہوم۔ علماء نے کہا دونوں قراءاتوں کا لازمی مفہوم ایک ہی ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندیا جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں حیرت زدہ رہ جائیں گی۔ کیا ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا؟ ہماری حیرت کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، ہمارے حیرت کے خیرہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس میں چندیانے کا مفہوم بھی بیان کر دیا اور حیرت کا مفہوم بھی آگے، ہمارے حیرت کے جیسے بالکل خیرہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اذا بریق البصر وخسف القمر، خسف یخسف خسفا، اہل لغت میں اختلاف یہ ہوا کہ خسف اور کسف ایک معنی میں،
تو بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ خسف للقمر و کسوف جو ہے خسوف للقمر و کسوف للشمس، اور بعض اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ لغوی مطلب کیا ہے ان دی اینڈ؟ خسف یخسف اگر متعدی استعمال ہو تو دھسا دینا، فخسفنا به وبداره الارض۔ اسی طریقے پر اگر لازم استعمال ہو تو کبھی آتا ہے خسیف البصر، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا اندر اتر جانا، بات واضح۔ اور اگر آئے خسیفت الشمس یا خسیف القمر تو اس ذهب نوره وذهب ضوءه، اس کا بے نور ہو جانا، اس لیے ہم خسوف بھی کہتے ہیں، ہمیں چاند بے نور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اس کے بعد فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے۔ چونکہ اصلاً دونوں کو جمع کرنے کا بیان ہے بغیر اس کے کہ ہم یہ طے کریں کہ ان کی جنس کیا ہے، تو اس لیے جمعت الشمس والقمر نہیں کہا بلکہ جمع الشمس والقمر۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ ھذا ربی، ھذہ ربی تو نہیں کہا نا، فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، کیونکہ اس وقت اشارہ مقصود ہے۔ اس وقت بھی دو چیزیں ہیں، ان کو جمع کرنا مقصود ہے، فجمع الشمس والقمر۔ بعض اہل لغت نے کہا کہ جمعہ اس لیے آیا ہے کہ اصل مفہوم یہ ہے جمع بینہما، ٹھیک ہے، یعنی جمع الشمس والقمر سے جمع بینہما۔ تو بینہما میں جب آپ دیکھیں گے تو پھر چونکہ جمعہ کا جو نائب فاعل ہے وہ اصلاً شبہ جملہ بن رہا ہے، تو پھر جمعہ ہی آئے گا، جو بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن پوچھے گا کہ مفر ہے کوئی؟ مفر اور مفر میں کیا فرق ہے؟ ایک غیر متواتر قرات ہے مفر کی، تو بعض آپ جانتے ہو نا فرّ یا فرّ سے، فرّ یا فرّ سے آپ ظرف مکان بنائے تو کیا بنے گا؟ ہاں، اصل میں ہوا یہ کہ ہم تو مفر ہی بناتے ہیں، لیکن اہل لغت کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جیسے وہ کہیں گے جلس یجلس مجلسا و مجلسا، فرق کریں گے، وہ کہیں گے فر یفر مفرا و مفرا، تو کہیں گے مفر جو ہے نا مفعل کے وزن پہ ظرف مکان ہے، اور مفرر مفعل کے وزن پہ مصدر ہے۔ اسی طرح کہیں گے مجلس مصدر ہے، عموماً اہل لغت فرق نہیں کرتے، لیکن اور مجلس کیا ہے؟ اگر آپ کہیں جلستو مجلسا تو بیٹھنے کی جگہ، جلستو مجلسا مصدر بمانا جلوسا۔ تو اکثر علماء نے کہا کہ مفر جو ہے وہ فرار کے معنی میں ہے، نہ کہ ظرف مکان کے بارے میں۔ اکثر علماء نے کیا کہا کہ مفر کیا ہے؟ فرار کے معنی میں ہے، نہ کہ ظرف مکان۔ تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ بھاگنے کی جگہ نہیں، فرار ہے کہیں، این المفر، فرار ہے کوئی۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ یہ ترجمہ کر دیں کہ بھاگنے کی جگہ ہے۔ کیا ترجمہ؟ انسان کہے گا کہ اب کدھر بھاگوں؟ وہی جگہ، کسی نے صرف فرار کا ترجمہ کیا، بھاگنا، ہاں یہی مصدر ہے۔ کیا ترجمہ؟ کہاں ہے بھاگنا؟ این المفر، این الفرار، بھاگنا کہاں ہے؟ اچھا، یہ جو تفسیر ہے نا، یہ اکثر علماء کی تفسیر یہی ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ سے مراد حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے، اور قیامت کے دن کا بیان ہو رہا ہے۔ لیکن سلف ہی سے ایک تفسیر مروی ہے کہ یہ موت کے وقت کا بیان ہے، یعنی فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یعنی جب انسان حیرت زدہ رہ جائے گا، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہاں بتایا کہ آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ اندر اتر جائے گی، کیونکہ خسفہ کا لفظ جو ہے وہ بینائی کے اندر چلے جانے یعنی عدم بینائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کچھ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کے بارے میں کہا یہ بھی مجاز ہے، دنیا اور آخرت جمع کر دی جائیں گی، جیسے کہ اس صورت میں آگے آئے گا۔ کیا آئے گا کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہاں بھی ایک مراد یہ لی گئی ہے۔ تو جن علماء نے بھی بیان کیا ہے، ساتھ یہ رائے بھی بیان کی ہے کہ یہ عین موت کے موقع کا بیان بھی ہو سکتا ہے، اور سب مجاز ہو۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کلا۔ لیکن پہلی رائے کبھی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں سورج، چاند اور بصر سب چیزوں کا پتہ ہے نا، تو حقیقت پر کلام کو محمول کرنا چاہیے، بغیر دلیل کے مجاز کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر ہم اس سے مراد موت لیں گے تو مجازات کی کثرت ہو جائے گی، اور کلام میں حقیقت اصل مجاز نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ تو جو راجح رائے ہے وہ پہلی ہی ہے، لہٰذا اکثر علماء نے وہی رائے بیان کر کے قیلہ کے عنوان کے تحت یہ رائے بھی بیان کر دی، یعنی قیلہ کے عنوان کے تحت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رائے
ضعیف ہے، لیکن بہرحال ذکر کی گئی۔ ویسے جنہوں نے بیان کیا انہوں نے دلیل دی ہے اس کی مجاز سے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جیسے خسف القمر جو ایک مجاز متعارف تھا عدم بینائی کے، اور پھر وہ دلیل دیتے ہیں، جیسے آپ جا کے لسان العرب دیکھیں یا اس طرح کی، تو خسف کا لفظ کثرت سے ان کے ہاں بصر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اگر کوئی ایسا مجاز ہو جو متعارف ہو تو پھر آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ متعارف ہونے سے مراد یہ ہے کہ متبادر الی الذہن، مخاطبین کے ذہن میں آتا ہو کہ واقعتاً ہماری، اور وہ کثرت میں جیسے حقیقت کے قریب قریب پہنچا ہوا۔ واللہ اعلم۔ یہ بات کیا کون سا والا؟ ہاں عطف کا ہے۔ یہ فا کیا ہے؟ یعنی کہتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، اس کے بعد آپ جیسے جملہ محذوفہ یہ بھی مان سکتے ہیں فائے فصیحہ کے نتیجے میں، فائے فصیحہ بھی عطف کے لیے ہوتا ہے، فماذا سیکون اذا برق البصر، فاذا برق البصر، یعنی پھر کیا ہوگا اس دن جب اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، تو اس دن کیا ہوگا پھر؟ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ وزر کہتے ہیں پہاڑ کو، وزر کہتے ہیں بوجھ کو۔ اصل میں دونوں میں تعلق ہے، بڑا پہاڑ ہو جس میں جا کر آپ چھپ سکیں تو اس کو لغت میں وزر کہا جاتا ہے۔ بعد میں توسع اختیار جب کیا گیا تو ہر چھپنے اور پناہ کی جگہ کو وزر کہہ دیتے ہیں، اپنے اصل استعمال میں وزر پہاڑ ہے۔ تو فرمایا کلا لا وزر، کہ کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، قرار پکڑنا تو آج آپ کے رب کی طرف ہی ہوگا، یعنی انہیں ہانک کر لے جایا جائے گا آپ کے رب کی طرف۔ اور یہاں بھی خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، الی ربک، آپ کے رب کی طرف، بلکہ الی ربہم نہیں کہا بلکہ آپ کا رب کہا۔ صدق اللہ۔ یا اللہ خیر۔ نور الانوار میں تو میرا خیال ہے وہ بیانات خمسہ کسی کو شاید